یا علی مدد جی، 15 اذانیں سننے کے بعد مولا علی کی بیٹیاں یکم سفر کو دربار یزید پہنچی۔ یزید تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ یہ رسول زادیوں کی پہلی پیشی تھی۔ وہ تخت پہ بیٹھا شراب پیتا رہا اور مولا علی کی بیٹیاں ایک دیوار کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ سر مبارک مولا حسین کو پیش کیا گیا اور وہ ملعون اپنی چھڑی سے سر مبارک مولا حسین کو چھیڑتا رہا، بے حرمتیاں کرتا رہا۔ سیدہ زینب سے برداشت نہ ہوا، بی بی کو جلال آیا۔ بھرے دربار میں کھڑے ہو کر مولا علی کی بیٹی نے مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا۔ خطبہ کافی طولانی ہے، لیکن میں نے کچھ لکھا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ دربار یزید میں مولا علی کی بیٹی نے کس لہجے میں کیا خطبہ دیا۔ تعریف اس خدا کی جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول و اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے پروردگار عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یہ مولا علی کی بیٹی کی ہی جرت ہے کہ دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ بھائی بھتیجے بیٹے شہید کروا کر پھر بھی اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہیں۔ صدقے یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح دربار میں لا کر تو نے سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو بڑا عزت دار بن گیا۔ پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ عالمیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دو چار ہونا پڑا، اس سے تیری وجاہت میں اضافہ ہو گیا اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور تو غرور کے مارے اپنے کندھے اچکانے لگا۔ بی بی نے فرمایا، اے ہمارے آزاد کیے ہوں کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کو اسیر بنا کر پھرایا جائے، ان کی چادریں چھین لی جائیں اور ان کو بے نقاب کیا جائے؟ دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرائیں؟ ایسے شخص سے رعایت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جس نے پاک باز ہستیوں کا کلیجہ چبایا ہو اور جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو؟ اے اللہ، ہمارا حق ہم کو دلا دے۔ جن لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے ان سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا لہو بہایا، ہمارے حامیوں کو قتل کیا، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ آمین۔ فرمایا، یزید تو نے اپنی کھال خود نوچی ہے اور خود اپنے گوشت کو چیرا کاٹا ہے، اور تجھے رسول کے حضور پیش ہونا ہوگا اور ظالموں کی سزا بہت بری ہوگی۔ بے شک اگر تو ہمیں اسیر بنانے کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے تو کل اس کا خسارہ اٹھانا پڑے گا، جہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے آگے بھیجا ہے۔ بے شک ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا حال بیان کرتے ہیں اور صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قسم بخدا تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا، نہ تو ہماری وحی کو ختم کر سکے گا، نہ ہماری منزل کو پا سکے گا۔ بے شک سورہ ہود آیت نمبر 18 میں اللہ کہہ رہا ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو بے شمار، اور کربلا میں سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ بے شک اس خطبے کے بعد سارے مجمع میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی۔ سب حیران و پریشان ہو گئے، جلال میں آ گئے، رونے لگ گئے، کیونکہ ان کو تو بتایا گیا تھا کہ کوئی باغی آ رہے ہیں۔ ان کو اصل حقیقت تو یزید نے بتائی ہی نہیں تھی۔ بی بی کے جلالی خطبے کے بعد تب پتہ لگا، شعور آیا، انقلاب آیا کہ یہ تو آل رسول ہے۔ سوال جواب شروع ہو گئے یزید پر۔
چاہتا تو تھا وہ کہ اسی وقت حکم دے دیتا کہ باقی سب اہل حرم کو بھی شہید کر دیا جائے، لیکن چپ ہونا پڑا کیونکہ سارا دربار اس کے خلاف ہوتا جا رہا تھا، اس کی حکومت پلٹ سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے فوراً حکم دیا کہ دربار میں قید کر دیا جائے۔ لعنت اللہ، یا الہی مدد۔